اجتماع میں جب آپ میرے طریقوں کو اختیار کریں گے تو اللہ کی قسم اللہ کا وعدہ ہے پھر تم اللہ سے محبت کرو یا نہ کرو، تمہاری محبت حضور کے احکام کی اتباع میں ہے۔ جب تم حضور کے احکام کی اتباع شروع کر دو گے، اللہ کہتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ، بے شک پھر اللہ اس بندے سے محبت خود شروع کر دیتے ہیں، بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، ابو دجانہ ایک صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ کے واقعے سے کوئی خبر نہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، صحابہ دیوانہ وار ڈھالے بند کر گر رہی ہیں، کسی صحابی کا منہ مبارک حضور کے قدموں میں ہے اور تسلیہ دے کر آخری سانس اللہ کو دے رہا ہے، کوئی محبوب حضور کو چنتا ہوا ہے، کوئی محبوب حضور کے سینے سے چنتا ہوا ہے، جہاں تک کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ ابو دجانہ بھی اسی دوران صحابہ کر کے گر رہے ہیں، ابو دجانہ آگے بڑھتے ہیں، کہیں کوئی تیر میرے محبوب کو لگ جائے، آگے بڑھ کر حضور کے سامنے آتے ہیں، سینہ صبر ہو کر مجاہدوں کی طرح اپنا اظہار اقرار کرتے ہیں اور طاقت و تکبر اس جگہ اپنا ظاہر کرتے ہیں، آؤ کافرو اپنے تیروں کی بارش کرو اور اس سینے کو آزماؤ، مگر جب جو ہی آپ تیر پھیر کے حضور کے آگے آتے ہیں فوراً دل میں خیال ضرور کرتا ہے، ارے ابو دجانہ کس نبی سے پیٹ کر کے کھڑے ہو، ارے ابو دجانہ کس نبی سے پیٹ کر کے کھڑے ہو، جو نبی جس نبی سے اللہ اپنے چہرے کو آپ اپنے سے آگے جاتا نہیں، اور اللہ کہتا ہے اے محبوب تیرا چہرہ ہمیشہ ہمارے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، تیری نظر مجھ پہ ہوتی ہے، میری نظر تجھ پہ ہوتی ہے، ارے تو درمیان میں آ کر تیر کر رہا ہے، کہا ابھی تو کافروں کے تیر آنے کو اٹھانا ہے، اگر اس میں احتمال ہے کہ میں اگر اپنی پیٹ دیتا ہوں تو تیر پیٹ لگے گا، اعتراض کریں گے، یہ بھاگ رہا تھا تیر لگ گیا، کہا نہیں کوئی بھی اعتراض ہو جائے مگر محبوب سے چہرہ نہیں دے سکتا، اپنا چہرہ موڑتے ہیں، محبوب کی طرف کرتے ہیں، چہرے کو آگے بوسہ دیتے ہیں، سینے سے سینہ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تیروں کی بارش ہو، میرا دل بھی حاضر ہے اور اللہ آپ کی بات سنا۔ وہ صحابہ جو حضور سے پیٹ پھیرتے ہوئے تلبی بھرتے تھے، اور آج کا امتی حضور کی سنتوں سے پیٹ پھیر رہا ہے، آج کا امتی حضور کی سنتوں پر وار کرتا ہے اور حضور کے دل کو زخمی کرتا ہے۔ کس منہ سے شفاعت کے برقرار نہیں ہے، دامان محمد کو چھوڑ چکے ہیں، خود کو احسان اہل مدینہ سیکھو، خود کو احسان اہل مدینہ سیکھو، جینا ہے تو جینے کا طریقہ سیکھو، گر جینے کی وقت باقی نہیں ہے حسن، گر جینے کی وقت باقی نہیں ہے حسن، مرنا ہے تو پھر مرنے کا طریقہ سیکھو۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہر خلفائے راشدین، ہر سبیل عالم رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابہ حضور کا دعوت نامہ مذاکرات کے لیے فارس پر چڑھائی کرنے کے بعد مذاکرات کی ریس پر چلاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو جوانے اور یہ دو پروانے ابو حذیفہ ابن جوان صاحب السر صحابی کراتے ہیں، جو حضور کے تمام رازوں کو جو بعض راز حضور نے کسی اور صحابی کو نہیں بتائے، حذیفہ ابن جوان کو بتائے، وہ صاحب السر صحابی حذیفہ ابن جوان اور ربیع بن عامر یہ حضور کا دعوت اسلام کا حق دے کر فارس پہ چڑھائی کرتے ہیں۔ ایران اس کا نائبان ہے، اس کا بادشاہ کس طرح کہتا تھا جب اس کے دربار میں جاتے ہیں، دربار میں شاہی آداب بجائے جاتے ہیں کہ سبھی آ رہے ہیں کسی ملک کے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، دسترخوان بچھایا جاتا ہے، دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ اب شاہی نوکر بھی کھڑے ہیں، وزراء بھی موجود ہیں، مشیر بھی ہیں، بادشاہ کے اور ایسی بھی موجود ہیں، کھانا کھانے کا وقت ہے، کھانا پیش کیا جاتا ہے، کھانا کھانے کے دوران حذیفہ ابن جوان کے ہاتھوں سے ایک لقمہ منہ میں اٹھتے ہوئے گر جاتا ہے، جو ہی وہ لقمہ نیچے گرتا ہے آپ اس لقمے کو اٹھا کر صاف کر کے پھر کھا لیتے ہیں،
اور لقمہ جو گرا اس کو اٹھا کر پھر تلاوت کر لیا. یہ بڑا ہی معیوب ہونے لگا تھا, بڑا ہی معیوب ہونے لگا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے قدر کرو رکوع کی, رزق کی قدر کرو. یہ لقمہ اگر گر جائے, اگر صاف کرنے کے قابل ہو, کوئی چیز نیچے گرے صاف کرنے کے قابل ہو, اس کو اٹھاؤ صاف کر کے کھا لو. جو ایسا کرے گا رزق کے دروازے سے کھول دی جائے. حضور کا فرمان ہے شکر کی تعریف یہ ہے, شکر کی تعریف یہ ہے کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد اس کھانے کی قدر کرے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے, الحمد کرے, تو وہ شخص کبھی بھی جن کی کمی کا شکار نہیں ہوگا. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں, وہ صحابی رسول جب اس شخص کی الفاظ سنتے ہیں کہ تم نے شاہی آداب کی خلاف ورزی کر دی, تو وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس بھرے مجمع میں اس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اور ان قدیموں مشیروں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں تعترک سنت حبیبی لہؤلاء الخلفاء, کہ میں اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطالعہ کو ان عام کو بیوقوفوں کی وجہ سے ترک کر دوں, چھوڑ دوں, ایسا نہیں ہو سکتا. وہی حذیفہ بن یمان, وہی ربیع بن عامر جب بادشاہ سے ملاقات کے وقت اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں, دربان کی دربار پہ کھڑا ہے, دربان کی ان سے پوچھتا ہے کہ کیسے کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں, یہ بادشاہی ملاقات کے ادب کے خلاف ہے. اچھا تمہارے پاس اگر کپڑے نہیں, اچھا لباس نہیں, یہ پھٹا پرانا میلا لباس اگر تمہارے پاس یہی اس کے سوا اور کچھ نہیں, تو ہمارے پاس شاہی جبے موجود ہیں, کہ جبہ پہن لو اور جبہ پہن کر جا کے بادشاہ سے ملاقات کرو. تو وہ صحابی رسول حضرت ربیع بن عامر کہتے ہیں انہی بڑے پرانے کپڑوں میں, انہی میلے کپڑوں میں اسی کسرا کے بادشاہ اور جس کو سپر پاور طاقت اس کو کہتے تھے ملاقات کرنی ہے تو کریں گے, ورنہ ہمیں ایسی ملاقات کی ضرورت نہیں کہ جہاں ہم کے پاس اترنا پڑے, پینٹ اور پتلون پہن کر محبوب کے دل پہ بات کرنا پڑے. اس لیے تو مسئلہ ہے کہ جو شخص ایسی پینٹ اور پتلون پہنتا ہے کہ جس سے جسم کے آلات کٹ جاتے ہیں, اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے, اور جو پیچھے ٹھہرنے والے کی نگاہ اس کے جسم کے ان آلات میں پڑتی ہے, اس کا جتنا بھی نماز کے اندر توجہ ہو کر جائے گی گناہ ہوگا, وہ سارا کا سارا گناہ اس لباس کا سے وہ پہننے والے پر پڑ جاتا ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے مسئلے کا. وہی صحابی رسول وہ جب یہ کہتے ہیں تو وہ پیغام اندر بھیجتے ہیں کہ یہ لوگ تو بغیر لباس کے جوتے کے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ کہتے ہیں یہ جوانی ہے ہمارے, یہ کیسے لوگ ہیں, ابھی اندر جانے کا وقت ہی ہوتا ہے کہ ابو ربیع بن عامر کے ہاتھ میں جو تلوار ہوتی ہے, وہ تلوار جس کے اوپر اس کا دستہ ٹوٹا ہوتا ہے, اس دستہ ٹوٹے ہوئے پر انہوں نے کپڑے سے کچھ چیڑیاں وغیرہ باندھ کر اس کو باندھا ہوتا ہے, اس کی نگاہ اس سرپانچی کی اس تلوار پر جاتی ہے, اور وہ ملازم یہ کہتا ہے ارے آنے والے اس محمد کا کلمہ پڑھنے والے اتنے غریب اور مسکین کہ تمہاری تلوار کی یہ حالت ہے کہ جو جس کا دستہ بھی ٹوٹا ہوا اور وہ کپڑے سے باندھا ہوا ہے, کیا یہ تلوار فارس کو فتح کرے گی, کیا یہ تلوار ایران کو فتح کرے گی؟ تو وہ صحابی رسول ربیع بن عامر کہتے ہیں ارے تلوار کو مت دے, چہرے تلوار کو دے, آزمانا ہے تو بعد میں تلوار کو دے, لاکھوں چیز لا سکتا ہے, پھر دے تو ٹکڑے دے. ایسے ہی کہا. اس کے بعد وہ شخص کہتے ہیں یہ تو کوئی دیوانے اور مجنون ہیں, اس سے اور زیادہ ان کو بھڑکانے کی خاطر شیخ بھی یہ ایسا ہی دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا ہمارے پاس ایک ایسی ڈھال ہے جس ڈھال پر تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں, مگر وہ ڈھال کرتی نہیں. لاؤ اس ڈھال کو, وہ محبوب کا پروانہ تھا, اسے کیا معلوم تھا یہ ہاتھ اس کا ہاتھ نہیں تھا, ہمارا نہیں کا اس لڑائی کا بڑا کن نہ یہ ہاتھ وہ ہاتھ تھا جو محبوب کے ہاتھوں سے بس کر چکا تھا, یہ ہاتھ وہ ہاتھ تھا جو محبوب کے ہاتھ سے آ کر پھر اللہ کے ہاتھوں کے نیچے آ چکا تھا. یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے, قیامت تک یہ فرمان رکھتی ہے کہ اے امت محمد بیعت سب سے پہلی محبوب کریم محمد رسول اللہ کی ہے. جو میری خدمت چاہتا ہے وہ کلمہ پڑھے, جو کلمہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اصل میں صرف کلمہ نہیں کرتا بلکہ اس کا روحانی ہاتھ میرے دست اقدس پر گشت کر لیتا ہے. سب سے پہلا پیر میں ہوں, پھر کوئی اور پیر رکھا نہ سکتا ہے. اگر کوئی پیر, اگر کوئی بنے محبوب کے راستے کا راستہ دکھا سکتا ہے تو وہ پیر بھی ہے, وہ غریب بھی ہے, اس کی عزت بھی ہے, اس کا اکرام بھی ہے.
وہ بڑی شیطان ہے. ایسے بلی کو لاش مارو اور ایسے تین شہروں کی بچوں کی تعلیم کرنے سے ورنہ روز قیامت اس کی پوچھو. میرا بھی بھائی اور دوستوں وہ ڈھال لائی جاتی ہے, اس ڈھال کو آگے کیا جاتا ہے. وہ صحابی رسول بسم اللہ اللہ اکبر کی بات لگاتے ہوئے اس تلوار کو چلاتے ہیں. وہ ڈھال پہنچنے میں تقسیم ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ بڑے نیتا ہو جاتے ہیں. ان کی عقل وقت حیرت میں آ جاتی ہے. وہ جب کہتے ہیں جو پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے, کہیں ہمارا کام تمام نہ کر دے. جو بادشاہ سے ملو جس کے لیے تم آئے ہو. وہ بادشاہ کے مذاکرات کے اندر جاتے ہیں. بادشاہ تخت پر ہے, رعایا ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے, کوئی جھکی ہوئی ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے. بادشاہ تخت پہ ہے. خلیفہ ابن یمان ربیع بن عامر اپنے اون لہروں سے اس قالین کے اندر سوراخ کرتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں ہم بادشاہ سے ملاقات تب کریں گے, مذاکرات تب کریں گے یا ہمارے لیے کرسیاں ہو یا پھر بادشاہ کو چاہیے ملک کھڑا ہو جائے. یا آزاد مجلس کے خلاف ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہو باقی سارے ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو. یہ خلاف سنت ہے. بتاؤ تو صحیح آج کل دیووں کو کیا تماشا رکھا ہے. کیا وہ سنت کے مطابق ہے یا سنت کے خلاف کام کرتے ہیں؟ محمود کے جوانوں سے بڑھ کر عاشق رسول بن سکتا ہے کوئی؟ بتاؤ تو صحیح میرے بھائی اور دوستوں. حضور کے صحابہ نے بجائے صحیح زمان میں کام مذاکرات تب ہوں گے. اے بادشاہ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو کر بات کرو. اگر بیٹھنا ہے اس کے لو ہمیں بٹھاؤ پھر بات ہوگی. کہا اس بادشاہ کو غصہ آیا, ٹیسٹ آیا, کام مذاکرات کی سے نہیں کرتا اور پھر غصے میں آ کر اپنے حوالیوں کو کہتا ہے کہ مٹی اٹھاؤ ٹوکروں میں بھرو, ان کے سر پہ لا دو اور ان کو بتاؤ. جیسے ہی ٹوکرے سر پہ رکھے گئے وہ آگے کی طرف نکلے. دروازے سے پیر نکلتے ہی ربیع بن عامر نے للکار کر کہا ارے بے وقوف بادشاہ, تجھے تو اتنا بھی معلوم نہیں ہوا, تو نے اپنے ہاتھ سے ایران کی مٹی ہمارے حوالے کر دی. اب ایران ختم ہو کر رہے گا. بس وہ تمام مرد تو ایسے ہی تھے وہ بھاگے مگر محبوب کے جوانے اپنے مقام تک پہنچ چکے تھے. پھر باہر کھڑا ہوا, اللہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی طاقت ہے ان لوگوں کے ساتھ جو محبوب کی سنتوں کا پرچار کرتے ہیں اور محبوب کی سنتوں کو عمل دیتے ہیں. آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حضور کی سنتوں پر نظر بنا دیا. اللہ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ سب کو وصیت اسلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جس قسم کی جو بلایات اور اسلام ہے تو ختم فرما. ہم سب کو شفاء اسلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انه تعالى جواد كريم ملك بر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وشاهدنا وشهيدنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله ان محمدا معه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ودعاء مستجابا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز
في الجنة ومن عذاب النار. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأتباعه أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله ذكرا كثيرا ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأدل وأهم